السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، ابراہم اکارڈ کے بعد اسلام آباد اکارڈ، امریکہ اور ایران کو پاکستان کی جانب سے جنگ ختم کرنے کا منصوبہ مل گیا۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کو جنگ بندی کے لیے ایک مناسب منصوبہ دے دیا گیا ہے، جس سے دونوں مالک جنگ روک سکتے ہیں اور خطہ تباہی سے بچ سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے اس کے مسودے کے مطابق کہ سب سے پہلے ایران پر اٹیک بند ہوں گے اور پھر ایران آبنائے ہرمز کھولے گا اور پھر دونوں فریقین ٹیبل پر بیٹھیں گے اور پھر بات چیت کریں گے۔ اور اس میں جو اہم تجویز وہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور آبنائے ہرمز کھل جائے گا اور اٹیک بند ہو جائیں گے تو پھر ایران اپنی جوہری سرگرمیاں ختم کرے گا، اس کا اعلان کرے گا، اس مسودے میں یہ ہے۔ اور پھر جو ایران پر مکمل طور پہ پابندی عائد کی گئی ہے اور اس کے جو پوری دنیا میں اثاثے منجمد کیے گئے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں گے، یعنی وہ پابندیاں ہٹا لی جائیں گی اور اثاثے کلیئر کر دیے جائیں گے۔ رائٹرز کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس معاہدے پر یعنی اس منصوبے پر حتمی رضامندی ہو جاتی ہے تو پھر یہ 10 سے 20 دن لگیں گے مکمل جنگ بندی کے اوپر۔ ناظرین، اس منصوبے کی تیاری میں فیلڈ مارشل عاصم منیر مسلسل رابطے میں رہے جے ڈی وینس کے اور وہ خصوصی ایلچی وٹکوف کے اور عباس اراغچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان سے مکمل طور پر پچھلی رات رابطے میں رہے، چونکہ فائنل کرنی تھی یہ ساری چیزیں۔ اور جب یہ چیزیں منصوبہ پیش کیا گیا ان تینوں کے ساتھ مل کر یعنی فیلڈ مارشل نے کیا تو وہ مکمل طور پر یہ رابطے میں رہے اور ان سے مل کر اس منصوبے کے مسودے کو فائنل کیا گیا۔ اس منصوبے کے ملنے کی امریکہ اور ایران دونوں طرف سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہمیں یہ منصوبہ مل گیا۔ اب دوسری طرف ناظرین، اسرائیل ٹائم بھی یہ تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان اور جے ڈی وینس مسلسل رابطے کے اندر ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو جائے اور اٹیکس ختم ہو جائیں اور خصوصی طور پر سیولین ٹارگٹس ان سے ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ ناظرین، اسرائیل ٹائمز یہ بھی کہتا ہے کہ ایران نے یہ کہا کہ امریکہ پہلے سیز فائر کا اعلان کرے پھر وہ آبنائے ہرمز کھولیں گے۔ جے ڈی وینس 2 دفعہ پاکستان آنے کے لیے بالکل تیار تھے، چونکہ وہاں پہ ایران کا جو وفد تھا اس نے بھی آنا تھا، ان سے بات چیت ہونی تھی، لیکن ایرانی وفد نے آنے سے انکار کیا اور جے ڈی وینس کا یہ دورہ کینسل ہو گیا۔ ہفتے کو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جے ڈی وینس کو تمام اختیارات سونپ دیے گئے ہیں اور وہ تمام فیصلے جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ صدر ٹرمپ سخت بیمار ہو گئے۔ ناظرین، بیماری ہے کیا؟ بیماری نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے انہوں نے محمد بن سلمان کے بارے میں بڑے نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ کل ان کا ٹویٹ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایران کو سخت برا بھلا کہا اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور پھر یکدم اللہ کی حمد و ثنا پہ آ گئے کہ آپ لوگ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بچا لے، یعنی کہ حمد و ثنا اللہ، پہلے آپ کیا کہہ رہے ہیں، بعد میں پھر آپ اللہ کا نام، گاڈ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ کا نام لیا۔ ناظرین، کیا یہ نفسیاتی بیمار نہیں؟ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے رہا ہوں کہ شمالی کوریا کے ہواسنگ میزائل کی آخری کھیپ ایران پہنچ چکی ہے، جن کی تعداد کم و بیش 500 کے قریب ہے۔ اچھا، اب ان کی رینجز کیا ہیں؟ اس کی رینج 15,000 کلومیٹر ہے اور یہ ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کے قابل ہے، نیوکلیئر اور روایتی وار ہیڈ، اس کے اندر اہلیت ہے کہ یہ سب کچھ لے جا کے سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ 15,000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، پھر تو مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ سارے ہی رینج کے اندر موجود ہیں۔ تو اب واقعی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں، تو جب یہ چیزیں پتہ لگ گئی کہ ہم تو بالکل نشانے کے اوپر ہیں اور توپ کے دانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر نفسیاتی بیماری نہیں ہوگی اور اوبویسلی پھر وہ بہکی باتیں تو ہوں گی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جی وہ اب ہاسپٹل چلے گئے۔ ناظرین، اگر نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانا یا روایتی وار ہیڈ لے جانا یا 15,000 کلومیٹر کی رینج کی بات سچ ہے تو پھر آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی،
پھر یہ جنگ تیسری عالمی جنگ تک منتقل ہو جائے گی، کیونکہ ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں زمینی جنگ کا، آپ تشریف لے آئیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے زمینی جنگ ہوتی کیا ہے۔ اب ٹرمپ کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ جنگ کی دلدل میں پھنس چکا ہے، یعنی یہ اعلان کر دینا کہ ہم زمینی حملہ کریں گے، کہ ہمارے مرینز آ رہے ہیں، ہمارے ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ہمارے بحری جہاز آ رہے ہیں، ہماری بیڑے آ رہے ہیں، تو وہ کس کو ڈرایا جا رہا تھا؟ جن کو آپ ڈرا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو پھر اس پہ میں جو بار بار ناظرین کہہ رہا ہوں، اس پہ پھر سائیکو ہو نہ جائے بندہ کہ یار میری کسی غلطی بھی نہیں آتے۔ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ امریکی جو میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان سے ان کے سکینڈل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ان کی جارحیت پہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل گیم ہے کیا۔ امریکی صدر وینزویلا پر قبضہ کر کے اب ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وینزویلا پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں کے تیل اور گیس کے ذخائر اپنے کنٹرول میں لے لی اور یہ کہہ دیا کہ میں صدر وینزویلا بھی ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ کتارنے والا ہے ایران، اس کا جو گیس ہے اور اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بھی ہم قبضہ کریں گے۔ ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ مارچ کے اندر صدر ٹرمپ کا چائنا کا دورہ پلان تھا، اب وہ دورہ کینسل کیسے ہو گیا؟ اصل میں چائنا کو یہ بتانا چاہتے تھے صدر ٹرمپ کہ دیکھیے وینزویلا کا تیل بھی ہمارے قبضے میں آ گیا اور ایران کا تیل اور ایران بھی ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اور گیس بھی، آپ ان تمام جگہ سے تیل لیتے ہیں اور یہ اب ہمارے قبضے میں آ گئی ہیں۔ اصل میں صدر ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ چائنا گھٹنے ٹیک دے اور میں جب اس ملک کا دورہ کروں تو ان کو یہ بتا دوں کہ اصل سپر پاور امریکہ ہے، چائنا نہیں، چونکہ اگر ہم چائنا کا تیل اور گیس بند کر دیں تو چائنا کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ گنگا الٹا بہنا شروع ہو گئی اور وہ نہ ہو سکا جو وہ چاہ رہے تھے، یعنی صدر ٹرمپ جو چاہ رہے تھے وہ نہ ہو سکا۔ تبھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سائیکو ہو گئے۔ اب دیکھیے ناظرین، ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو C-130 اور 2 بلیک ہیلی کاپٹرز ان سے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ایران نے یہ تباہ کیے ہیں۔ یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تباہ کیے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے خود تباہ کیے ہیں، اس لیے کہ جو بھی حساس معلومات تھیں C-130 میں اور جو 2 بلیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ایران کے ہاتھ نہ لگیں۔ لیکن صدر ٹرمپ کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب نیو یارک ٹائمز نے ایک اہم بات کہی۔ اچھا، نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ کا پائلٹ بچاؤ مشن امریکہ کو بہت مہنگا پڑا ہے۔ ٹرمپ نے ایک فوجی کو بچانے کے لیے 4 مروا دیے اور ایک C-130 طیارہ، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز تباہ کروا دیے۔ اس مشن پر نیو یارک ٹائمز نے صرف اتنا کہا ہے کہ ٹرمپ کا ایران کی فضاؤں پر مکمل غلبے کا دعویٰ بھی کھوکھلا نکلا ہے۔ آپریشن میں سینکڑوں اہلکاروں، درجنوں طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکی فوج نے واپسی سے پہلے ناکارہ طیاروں کو تباہ کیا۔ بڑے نقصانات کے باوجود ٹرمپ نے آپریشن کامیاب قرار دیا۔ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ناظرین؟ یعنی نیو یارک ٹائمز تو ان کا اپنا ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ وہ نیو یارک ٹائمز ان سے وہ چائنا میں نکلتا ہے یا رشیا میں نکلتا ہے، ان کا اپنا ہے اور وہ انہیں کو شرمندہ۔ دیکھیے، میں نے ناظرین پہلے عرض کیا تھا کہ صحافی جھوٹ نہیں بولتا، صحافی جو دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے اور جو لکھتا ہے نا وہ پھر دکھتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اتنے بڑے بڑے ادارے وہ کس طرح غلط بیانی کر سکتے ہیں۔ اب انہی کا ادارہ نیو یارک ٹائمز یعنی امریکہ کا، وہی یہ لکھ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جو C-130 اور 2 بلیک جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ ایران نے تباہ کیے ہیں۔ اب ان کا یہ بھی مان لے کہ جی آ کے جب تباہ ہو گئے تو نیچے گرے، لازمی کہا تھا جب ہٹ ہوا، ڈرون ہٹ ہوا ان کو یا میزائل ہٹ ہوا تو اس میں آگ تو لگ گئی، وہ نیچے گرے، لیکن جاتے جاتے اپنے واقعی بندے بھی مروا گئے اور اتنا کچھ لے کے آئے۔ یعنی آپ تو ترنے والا سمجھتے تھے ایران کو کہ آپ آ سکتے تھے، آرام سے آ سکتے تھے، لیکن آپ نے کتنے فوجی، یعنی سینکڑوں کے حساب سے فوجی اور بلیک ہیلی کاپٹرز اور C-130 اور بہت کچھ استعمال کیا آپ نے۔ یہ تو آپ کی حیثیت ہے کہ آپ اپنے ایک فوجی کو نکالنے کے لیے، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ آپ نے 4 بندے بھی مروا لے، جہاز بھی مروا لے۔ 21 قسم کا مشن ہے آپ کا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، JD وینس اور وٹکاف
اور جو وزیر خارجہ ایران کے ہیں عباس عراقچی، ان سب سے مل کے جو پاکستان نے جو تجویز دی ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کو ہر کوئی ماننے کو تیار ہے، اور ان تجاویز میں یعنی جو مسودہ اس میں ہے وہ غلط بات تو ہے نہیں۔ اب دونوں ممالک، یار اگر ذرا ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا، اس میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جب وہ تجاویز تحریر ہو رہی تھی، امریکہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو نام نہاد سپر پاور کہتا ہے، جو اس کی سپر پاوری ایران نے نکال دی ہے۔ اگر فیلڈ مارشل جے ڈی وینس سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسودہ تیار ہو رہا ہے، تو جے ڈی وینس کے کہنے کے علاوہ یہ مسودہ تیار ہو گیا، اور کیا وٹکاف کے علاوہ ہو گیا، اور ایران کے علاوہ ہو گیا۔ یہ تمام لوگ جب مل کے بیٹھے ہیں تو مسودے میں وہی کچھ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ فیلڈ مارشل نے ٹیلی فونک گفتگو میں طے کی، اور وہی مسودہ سامنے آ گیا۔ اب یہ مسودہ کب منظور ہوتا ہے، اس پہ کب بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، کس وقت آبنائے ہرمز کھلے گا، اور کس وقت اٹیکس بند ہوں گے، اس پہ رائٹرز نے یہ کہا ہے کہ 10 سے 20 دن لگ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے ناظرین کہ اگر منافقت نہ ہو تو جو بھی مسودہ ہے اس منصوبے کا وہ قابل قبول ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔